السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے نہاری کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ آپ نے لینا ہے ہاف کپ آئل، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوکر میں ڈال لینا ہے ہاف کپ آئل۔ یہ جو میں نہاری تیار کر رہی ہوں، یہ ودن 25 منٹس میں ریڈی کرنا آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، یہ ہے نمک میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں تھوڑا سا ہاف ٹی اسپون۔ اب میں نے اس میں گوشت جو ہے یہ 750 گرامز گوشت ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 3 پاؤ گوشت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں نے اس طرح سے اس کو آپ بھنیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنا بھننا کہ یہ کلر ہو جائے، اس طرح کا کلر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی یہ لہسن کا پیسٹ۔ لہسن کا 1 ٹی اسپون آپ نے لہسن ڈالنا ہے، اور 1 ٹی اسپون آپ نے ادرک کا پیسٹ ایڈ کر لینا ہے، اور اس کو اچھے سے بھننا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا بھننا ہے کہ یہ پانی جو ہے آئل اوپر آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آئل جو ہے دیکھیں اوپر آ گیا ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ آپ کو انشاءاللہ اور بھی ریسیپیز ملیں گی دیکھنے کو۔ ہاں جی، یہاں پہ میں نے اب اس کو بن لیا ہے، اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی نہاری مسالہ۔ یہ ہے 80 روپیز کا نہاری مسالہ ملتا ہے شان کا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہاری مسالہ اس میں ایڈ کریں گے۔ یہ 750 گرام گوشت ہے، سو اس میں میں جو ہے پورا شان مسالہ ایڈ نہیں کروں گی۔ اس میں میں آدھے سے تھوڑا اوپر مسالہ ڈالوں گی، اور باقی جو ہے وہ بچا لوں گی، ٹھیک ہے۔ سارا نہیں ڈالنا، کیونکہ اس طرح آپ کا مسالہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ جتنا گوشت ہے، اگر 1 kg گوشت ہے تو آپ نے یہ سارا مسالہ اس میں ایڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ 3 پاؤ گوشت ہے، تو اس وجہ سے میں اس کا آدھے سے تھوڑا اوپر ڈالوں گی۔ اور آپ ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں مسالہ، اگر آپ کو تیز لگ رہا ہے تو آپ اس کو اتنا ہی ڈالیں جتنا ضرورت ہے، تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے، زیادہ تیز نہ ہو۔ اب یہاں پہ میں نے اس کو بھونا ہے، اور اچھے سے اس کو بھون لینا ہے کہ اتنا بھوننا ہے کہ آپ کا یہ مسالہ جو ہے وہ آئل چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ مسالہ سیپریٹ ہو جائے اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے، اتنا اس کو اچھے سے بھوننا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسالہ جو ہے وہ ہو گیا ہے سیپریٹ۔ اب یہاں پہ میں نے پانی ڈال لیا ہے، یہ ڈال کے رکھ دیا ہے، اور اس میں نے 12 کپ جو ہے، اتنے سائز کے 12 کپ 12 کپ آپ نے پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھر بند کر دینا ہے کوکر کو، اور اس کو آلموسٹ 15 سے 20 منٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 15 منٹ پہلے آپ دے دیں، اگر گوشت نہ گلے تو آپ اس کو 5 منٹ اور دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ میں نے جو ہے 15 سے 20 منٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے 15 منٹ سے 2-3 منٹ اوپر دے دیے ہیں، اور اب میں گوشت کو چیک کروں گی کہ کس طرح سے یہ گلا ہے۔ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ آپ کا یہ سافٹ ہونا چاہیے بالکل، کہ ہاتھ سے ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے یہ نرم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں اس کو نیچے فلیم آن کر دوں گی، اور سائڈ پہ اب میں نے آپ کو دکھاتی ہوں، 1 کپ میں نے آٹا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پلین یہ ہے آٹا ہے، اور آپ نے اگر آپ کا پیور چکی کا آٹا ہے تو آپ کو اس میں میدا مکس کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ میں نے 2 سے 3 چمچ جو ہے میدا اس میں مکس کروں گی، کیونکہ ہم جو ہے پیور چکی کا آٹا یوز کرتے ہیں، سو مجھے اس میں ایڈ کرنا پڑے گا اب میدا۔ اگر آپ کا پیور چکی کا آٹا نہیں ہے تو آپ اس میں میدا ایڈ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی۔ اب یہ جو ہے یہ سٹیج جو آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کو پتلا کر لیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں، تو وہ ویسے ہی نہاری نہیں بن پاتی تھک سی۔ اور اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے پہلے ہاتھ سے کر لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فورک لے لینا ہے، اس کو اچھے سے پھینٹنا ہے، بیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے، موٹا نہ ہو، کوئی تھوڑا سا ذرا سا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ کارن فلور ایڈ کرتے ہیں، میں کارن فلور ایڈ کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ وہ آپ دوسری سے تیسری دفعہ گرم کرتے ہیں تو وہ پتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتلا نہیں ہوگا، آپ نے آٹا ہی ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے اتنا پتلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پتلا نہ ہو، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے۔ اب میں یہاں پہ اس کو ڈالوں گی، اور اس کو ساتھ ساتھ چمچ ہلاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے، تاکہ اندر گٹلیاں نہ بنیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے یہ سارا ڈال لینا ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ چمچ اچھے سے ہلاتے رہنا ہے، اور 15 منٹ تک اس کو پکانا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 منٹ کے بعد آپ کے سامنے یہ رزلٹ آئے گا کہ یہ کتنا کچھ تھک ہوا ہے۔ اگر آپ کا جو ہے اتنا تھک نہیں ہوا تو آپ دوبارہ سے تھوڑا سا آٹا لے کر، ٹھیک ہے، وہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے اتنا اگر آپ بنا رہے ہیں گوشت تو اس کے لیے اتنے پانی میں اتنا آٹا ٹھیک ہے، اور اتنا یہ اس طرح کی تھکنس ہونی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کریں۔ 15 منٹس کوک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے پیاز باریک کاٹ لینا ہے، اور اس کو آئل میں ڈال کے ہاف کپ آئل میں ڈال کے اس طرح سے براؤن کر لینا ہے، اور گارنش کے لیے
سیپریٹ کر لینے ہیں، آپ نے پیاز نکال لینا ہے سیپریٹ، ٹھیک ہے، اور آئل باقی اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں آئل میں نے یہ ڈال لیا ہے اس میں، یہ پروسیس جو ہے وہ میں کر چکی تھی تو اس وجہ سے میں نے ریکارڈ نہیں کیا، لیکن آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے کہ آئل جو ہے اس میں ڈال دینا ہے، جیسے آپ تڑکا لگاتے ہیں دال کو، آپ نے پیاز جو ہے وہ نکال لینا ہے آئل میں سے، اور آئل جو ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ یہ نہاری ریڈی ہو چکی ہے، اور آئی ہوپ سو آپ کو شکل اچھی لگ رہی ہوگی۔ اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ ہے 25 منٹ کے اندر آپ کی نہاری اس طرح سے ریڈی ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز کمنٹ میں مجھے ضرور فیڈ بیک دیا کریں، اور سبسکرائب کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، یہ میرے لیے بہت زیادہ مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ سو انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔